بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت گدائے سؤول را حکایت کنن کہ نعمت وافر اندوختہ بود۔ گدا کے معنی آتے ہیں فقیر سے، فقیر کے، اور اسی سے نکرہ ہے گدائے، ایک فقیر۔ سؤول مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت زیادہ سوال کرنے والا۔ تو کہہ رہے گدائے سؤول را حکایت کنند، ایک بھیک مانگنے والے کا لوگ قصہ بیان کرتے ہیں کہ نعمت وافر اندوختہ بود، کہ اس نے بڑی دولت جمع کر رکھی تھی۔ جیسا کہ فقیر لوگ ہوتے ہیں کہ بہت سارا مانگ مانگ کر اتنا مال جمع کر لیتے ہیں کہ بسا اوقات بڑے بڑے مالداروں کے پاس بھی اتنا مال نہیں ہوتا ہے۔ تو ایک فقیر ایسا ہی تھا۔ یکی از بادشاہ گفتش، کہہ رہے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ نے اس سے کہا، ہمیں نماید، کہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ مال بے کرا داری، کہ تو بہت مال و دولت رکھتا ہے۔ تو اگر کوئی فقیر بہت زیادہ مال و دولت اکٹھا کر رکھا ہے مانگ مانگ کر، تو ہر ایک کو معلوم نہیں ہوتا، مگر اس کے آس پاس پڑوس کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ بھنک لگ جاتی ہے کہ اگرچہ ہے فقیر مگر اس کے پاس اتنا دولت ہے کہ مالداروں کے پاس بھی نہیں ہوگا۔ چنانچہ وہی اس کے پڑوسیوں نے خبر کر دی اور بادشاہ کو معلوم ہو گیا، اور بادشاہ نے اس سے بلا کر کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے پاس بہت سارا مال و دولت ہے۔ وَمَارَا مہم است، مہم است، مہم کہتے ہیں دشوار کو۔ وَمَارَا مہم است، اور ہمیں ایک سخت مہم آ پڑی ہے۔ سخت مہم یعنی ایک سخت معاملہ ہمارے سامنے ہے، مثال کے طور پر دشمن وغیرہ سے جنگ کرنی ہے، یا اس طرح کوئی مہم ہمارے سامنے ہے، دشوار کام ہمارے سامنے ہے جس میں مال و دولت کی ضرورت ہے۔ تو تم ایسا کرو کہ اس میں سے کچھ مال ہمیں دے دو۔ اگر ببرق ازاں دستگیری کنی، چوں ارتفاع برست وفا کردہ شود۔ برق کے معنی آتے ہیں تھوڑا، اسی سے نکرہ ہے۔ اگر ببرق ازاں دستگیری کنی، اگر تھوڑے سے مال سے تو مدد کرے، چوں ارتفاع برسد، تو جب آمدنی وصول ہوگی، وفا کردہ شود، تو ادا کر دیا جائے گا۔ تو ایک قسم کا بادشاہ نے اس سے قرض مانگا کہ تھوڑا سا مال لے دو، اور جب ہماری آمدنی ہوگی، ہمارے پاس مال و دولت آ جائے گا، تو ہم تمہیں ادا کر دیں گے۔ وشکر گفتہ آید، اور شکریہ ادا کیا جائے گا، یعنی ہم سے تمہارا قرض ہی ادا نہیں کریں گے بلکہ تمہارے شکر گزار بھی ہوں گے کہ وقت ضرورت تم نے اپنے بادشاہ کی مدد کی تھی۔ گفت، تو اس فقیر نے کہا، اے خداوند روئے زمین، اے روئے زمین کے مالک، یعنی اے بادشاہ، لائق قدر بزرگوار پادشاہ نباشد، کہ بادشاہ کے قدر اور شان کے لائق نہیں ہوتا کہ دست بمالے چوں من گدائے آلودہ کردن، کہ مجھ جیسے فقیر کے مال میں چوں من بمالے چوں من گدائے، مجھ جیسے فقیر کے مال سے آلودہ کردن، کہ آپ اپنے ہاتھ کو آلودہ کریں۔ تو یہ ایک قسم کا بہانہ تھا، اس کو نہیں دینا تھا۔ تو بہانہ کیا بنایا کہ دیکھیے میں تو فقیر آدمی ہوں، مانگ مانگ کر اکٹھا کرتا ہوں، تو یہ سب میلا کچیلا مال ہے، میل کچیل سے بھرا ہوا ہے،
اور آپ بہت بلند، آپ کے ہاتھ جو ہے بالکل پاک و صاف ہے، اگر آپ اس ہاتھ میں لگائیں گے اپنے ہاتھ کو اس مال میں تو آپ کا ہاتھ میلا ہو جائے گا، آپ مجھ سے قرض مت لیجیے۔ کہ جو جو بگدائی فراہم آوردہ ام، جو جانتے ہیں گیہوں کی طرح جو ہوتا ہے چھوٹا سا دانہ، جو کہتے ہیں اس کو، تو جو یعنی تھوڑا تھوڑا، جو تھوڑا چھوٹا سا ہوتا ہے نا، تو کہہ رہے کہ جو اس نے فقیر نے کہا کہ تھوڑا تھوڑا بگدائی فراہم آوردہ ام، کہ میں نے بھیک مانگ کر اکٹھا کیا ہے، جو میں نے بھیک مانگ کر اکٹھا کیا ہے، گفت تو وہ فقیر نے سوچا کہ میں اس طرح جو ہے بادشاہ کو ٹرکھا دوں گا، اور بادشاہ جب ایسا سنے گا، بادشاہ کے مزاج میں عام طور پر بڑائی ہوتا ہے، تو جب بادشاہ ایسی بڑائی والی بات سنے گا کہ آپ بڑے ہیں، میرا مال گھٹیا ہے، تو بادشاہ قرض مانگنے سے اپنے ہاتھ کھینچ لے گا۔ مگر بادشاہ بھی بہت عقل مند تھا، اس نے کہا گفت غمِ نیز، بادشاہ نے کہا مجھے کوئی غم نہیں ہے کہ بکافر مید ہم، کہ میں اس مال کو کافر کو دوں گا، میں تم سے جو تم کہہ رہے ہو نا میرا مال میلا کچیلا ہے، تو میں اس مال کو لوں گا، لیکن اسے اپنے استعمال میں تھوڑی لاؤں گا، کسی مسلمان کے استعمال میں بھی نہیں لاؤں گا، اسے کافر کو دے دوں گا، کسی غیر مسلم کو۔ یعنی جو مجھے مہم پیش آئی ہے، جو کام پیش آیا ہے، اس میں اس کام کو میں کسی کافر کے ذریعے سے کرواؤں گا۔ کہ الخبیثات للخبیثین، یہ قرآن کریم کی آیت ہے، اور اس کا مضمون یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ جیسا انسان ہوتا ہے، انسان کے اندر جیسی صفات ہوتی ہے، عورت کے اندر جیسی صفات ہوتی ہے اسے ویسا ہی خاوند ملتا ہے، مرد کے اندر جیسی صفات ہوتی ہے اس کو ایسی بیوی ملتی ہے۔ تو اگر عورت خبیثہ ہے، یعنی بدکار عورت ہے، تو اس کا جو شوہر ہوگا وہ بدکاری ملے گا، بدکار مرد ہے تو اس کو بدکار عورت ملے گی۔ تو الخبیثات للخبیثین، ناپاک چیزیں ناپاکوں کے لیے ہے، تو میں تم سے میلا کچیلا مال لوں گا اور میں اسے ناپاک یعنی کافر کو دوں گا۔ اس کے بعد ایک شعر ہے اور اس کے اندر یہی مضمون ہے، اگر آب چاہے نصرانی نہ پاک است، اگر عیسائیوں کے کنویں کا پانی ناپاک ہے، جہود مردہ می شوئی چہ باک است، تو یہودی مردہ کو غسل لیتا ہے تو کیا خوف ہے۔ تو مثال کے طور پر اگر کوئی کنواں ہے اور کسی عیسائی کا ہے، تو عیسائی بھی ایک قسم کا کافر ہے، غیر مسلم ہے، کافر ہے، اور کافر کی چیزوں کو عام طور پر یعنی ہم ناپاک سے تصور کرتے ہیں کہ ناپاک ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی کنواں ہے اور اس کنویں سے پانی، ہم عیسائی کا کنواں ہے، ہم اس سے پانی مانگنے کے لیے گئے، عیسائی نے کہا کہ بھائی میں تو کافر ہوں، میرے کنویں کا پانی تمہارے لیے ناپاک ہوگا، تم مسلمان ہو، تو اس سے کہو کہ جو میں تمہارے کنویں سے پانی مانگ رہا ہوں نا، اس مسلمان کہے کہ میں تو تمہارے کنویں سے جو پانی مانگ رہا ہوں نا، اسے اپنے استعمال میں نہیں لاؤں گا، اس پانی سے میں ایک یہودی جو مر چکا ہے اس کو میں غسل دوں گا، تو یہودی بھی ناپاک ہے، تمہارے کنویں کا پانی بھی ناپاک ہے، تو اس طرح عیسائی لاجواب ہو جائے گا۔ تو کہہ رہے کہ اگر آب چاہے نصرانی ناپاک است، اگر عیسائیوں کے کنویں کا پانی ناپاک ہے، جہود مردہ می شوئی چہ باک است، تو یہودی مردہ غسل دیتا ہے تو کیا خوف ہے۔ تو اس طرح اس نے جواب دے دیا اس بادشاہ نے۔ اس کے بعد ایک اور شعر ہے، اس کے اندر بھی یہ مضمون ہے، یہ عربی شعر ہے۔ قالوا عجین الکلس لیس بطاہر، عجین کے معنی آتے ہیں خمیر کے، جس کو کوئی بھی چیز جیسے آٹا ہے اس کو گوندھ لیا جائے تو اس کو عجین کہتے ہیں، اور کلسن کے معنی آتے ہیں چونا۔ قالوا عجین الکلس لیس بطاہر، لوگوں نے کہا چونے کا خمیر پاک نہیں ہے، یعنی جو چونا ہم نے چونا کلی کرنے کے لیے گوندھا ہے، چونا کلی پہلے ہوتی تھی نا، چونا کلی، تو چونا کو بھگایا جاتا تھا، پھر اس کو گوندا جاتا تھا اور پھر اس سے چونا کلی ہوتی تھی۔ تو کسی نے کہا کہ یہ جو چونا ہے نا، جو خمیر تیار کیا گیا پاک نہیں ہے، ناپاک ہے، ناپاک پانی سے تیار کیا گیا ہے۔ قلنا نسد به شقوق المبرز، مبرز کہتے ہیں بیت الخلاء کو،
قلنا نسد بھی شقوق المبرزی، تو ہم اس سے کہیں گے کہ ہم کہیں گے نسد بھی شقوق المبرزی، کہ ہم اسے بیت الخلاء کی شگافیں بند کریں گے۔ تو ناپاک چیز ناپاک جگہ میں لگ جائے گا۔ تم کہہ رہے ہو کہ چونا جو ہے ناپاک ہے، تو اس سے ہم جو قلعی کریں گے یا اس کو استعمال کریں گے تو ناپاک ہی جگہ میں استعمال کریں گے، تو ناپاک جگہ میں لگ جائے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ بادشاہ نے کہا کہ تمہارا مال، چلو میں مانتا ہوں کہ تم بھیک مانگ کے مال اکٹھا کیا ہے، ناپاک ہے، تو میں اس کو پاک جگہ پر نہیں لگاؤں گا، میں اسے ناپاک جگہ پر ہی لگاؤں گا، کسی کافر کو دوں گا۔ شنیدم کے سر از فرمانے ملک باز، کہنے شیخ سعدی کہ میں نے سنا کہ سر از فرمانے ملک باز زد، کہ اس فقیر نے بادشاہ کے حکم سے سرتابی کی، بحجت آوردن گرفت، اور دلیل پیش کرنے لگا، و شوق چشمی کردن، اور گستاخی کرنی شروع کر دی۔ ملک بفرمود تا مضمون خطاب را ازوے بزجر و توفیق مخلص کردن، تو بادشاہ نے حکم دیا، اور حکم کا مضمون یہ تھا کہ ازوے بزجر و توفیق مخلص کردن، کہ اس سے زبردستی اور ڈرا دھمکا کر لے لیں، یعنی اس سے مال اگر وہ شرافت سے نہیں دیتا ہے تو چھین کر لے لیں۔ بلطافت چوں بر نیاید کار، جب نرمی سے کام نہیں نکلتا، سر ببے حرمتی کشد ناچار، تو مجبوراً بے عزتی سے کے ساتھ سر کے بال کھینچے جاتے ہیں۔ ہر کے برخیشتن نہ بخشاید، جو کوئی اپنے اوپر بخشش نہیں کرتا، اگر نہ ببخشد برو کسے شاید، اگر اس پر کوئی بخشش نہیں کرتا تو ٹھیک ہے۔ تو اس حکایت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر کسی جگہ مال لے کر عزت محفوظ ہوتی ہو تو مال خرچ کر دینا چاہیے، اور اگر ایسا زبردست مال طلب کرے کہ جس کو اگر نہ دیا جائے تو زبردستی چھین لے گا، تو فوراً دے دینا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے، اس لیے کہ سب سے بڑی چیز عزت ہے۔ تو اگر آدمی شرافت سے ایسے موقع پر نہیں پیش آئے گا تو ہمارا مال بھی چھین لے گا وہ، اور ہماری عزت بھی چلی جائے گی، جیسا کہ اس فقیر کے ساتھ ہوا ہے۔ تو آدمی کو اپنی عزت کی فکر کرنی چاہیے۔